چلیے جی، اب اس کے بعد ہے سورۃ البینہ۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ذرا یہ آسان صورت ہے، لیکن یعنی کوئی مشکل الفاظ اس میں ہیں نہیں، لیکن بہت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخوں کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا گیا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اچھا ذرا غور سے سنیے میری بات۔ اب یہاں پاکستان میں ایک بڑے نامور معتزلی عالم دین ہے، اور بلا شبہ وہ عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے معتزلی، اور آج کل وہ مغرب کی بڑی طرفداری کر رہے ہیں، مغرب کی وکالت کر رہے ہیں، عقل پرست ہیں، صحیح احادیث کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ شوشہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اچھی طرح سن لیجئے کہ سورۃ البینہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں مرکزی مضمون، پھر میں وضاحت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور نزول قرآن کے بعد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں پر اتمام حجت ہو گئی ہے۔ اب وہ یا تو جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخیں اب ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آخری کتاب آخری نبی لے کر آ چکے ہیں۔ اب انسان یا تو دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ یہ ہے اس پوری صورت کا مرکزی مضمون، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ دو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی 2 شاخیں ہوگی، ایک بنی اسرائیل ہو گئے، ایک بنی اسماعیل ہو گئے۔ بنی اسرائیل بھٹک کر کیا بن گئے؟ یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، اور بنی اسماعیل بھٹک کر کیا بن گئے؟ مشرکین مکہ بن گئے۔ وہ ابو لہب بن گئے، ابو جہل بن گئے، امیہ بن خلف بن گئے، یہ سارے مشرک بن گئے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ اچھا اب ذرا ترتیب بھی دیکھ لیجئے کہ پہلے کون سی صورت تھی؟ علق، کہ پہلی وحی کیا تھی، اس کے بعد کون سی آ گئی؟ قدر، کہ کون سی وہ رات تھی جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیوں نازل کیا گیا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ دیکھیے کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، اور مشرکین سے مراد کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بھی اور وہ من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ سنیے، بینہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بینہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کے سنائے۔ اب ادھر دیکھیے، یہاں قرآن کو صحف مطہرہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تورات اب مطہر نہیں رہی، آمیزش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آمیزش ہو گئی۔ زبور اپنی اصلی زبان میں موجود نہیں ہے، انجیل اپنی اصلی زبان میں موجود نہیں ہے۔ ایک انجیل کے بجائے اناجیل 4 ہو گئے، 4 انجیلیں ہو گئی جو آفیشل کینن ہے ان کا۔ تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، فیہا کتب قیم، ان صحف میں کیا ہے؟ بالکل قیم احکام ہے اس کے کتب، فیہا کتب قیم۔ بینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، لکھ لیجئے کاپی میں، بینہ رسول اور قرآن کے مجموعے کا نام۔ اچھا اس میں سن لیے، جو منکرین حدیث ہیں اور جو پرویزی ہیں ان کا رد ہو گیا ہے اس کے اندر۔ بینہ کیا چیز ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔
جو قرآن کی رٹ لگاتا ہے وہ بھی گمراہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو صحیح مسلک کیا ہے؟ وہی جو معطا کی حدیث میں آئی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول، یعنی رسول اور قرآن کے مجموعے کا نام اسلام۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ اہل کتاب، یہ عیسائی اور یہودی کیوں گمراہ ہو گئے، بنی اسرائیل کیوں گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ اہل کتاب فرقوں میں بٹ گئے، ان میں اختلاف ہو گیا، تفرقہ پڑ گیا۔ اب یہ عیسائیوں کے کوئی 10,000 سے زیادہ رجسٹرڈ فرقے ہیں عیسائیوں کے، اتنے چرچز ہیں، اتنے چرچز ہیں، پوچھئے متا۔ تو یہ بینہ کے آنے کے بعد اختلاف میں پڑے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہوا، سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، انٹینشنلی، دانستہ اختلاف ہوا ہے۔ بینات کے آنے کے بعد، تورات کے آنے کے بعد اس میں تحریف کی گئی، زبور میں تحریف کی گئی، انجیل میں تحریف کی گئی، اور یہ کام علماء نے کیا، ان کے علماء سو نے یہ کام کیا۔ وما امروا، حکم نہیں دیا گیا تھا ان لوگوں کو، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کا، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے، اطاعت کو، فرما برداری کو، غلامی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو بن کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہی سیدھا دین، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، دیکھیں بالکل واضح آیت ہے، اور یہ جو معتزلی عالم دین کے چیلے ہیں، ذرا یہ آیت نوٹ کر لیں، یہ جتنے لبرلز ہیں یہ آیت نوٹ کر لیں، whether they like it or not۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ تو اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ پورا مغرب ہو، چاہے وہ پورا ہندوستان اور چین اور برما اور یہ تھائی لینڈ اور یہ سارا ہو، تو جو بھی اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہو، کوئی ہو، بنی حضرت آدم ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاخوں میں سے کوئی ہو، تو جو لوگ قرآن اور حدیث کا انکار کریں گے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بینہ کے آنے کے بعد، قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد، فی نار جہنم خالدین فیہا، تو یہ لوگ دوزخ کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوقات میں سب سے زیادہ برے لوگ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ہندو ہو، بت پرست ہو، اگر وہ ایمان لاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر، اور نیک عمل کرتا ہے، اولئک هم خیر البریہ، تو وہ روئے زمین کی مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم، ان کی جزا ہے ان کے رب کے پاس، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، تو ہمیشگی کے باغات، جنات عدن، اور جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی ان کو حاصل ہوگی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، سورۃ الفجر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں کہ یہ دو طرفہ رضامندی کیا ہوتی ہے اور راضیت مرضیہ کیا ہے، اب دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں، تو جو تفصیل کے طالب ہیں وہ پھر یوٹیوب پر یا پھر فیس بک پر وہ سورۃ فجر کے آخری حصے کی تفسیر وہاں دیکھ لیجئے، ذالک لمن خشی ربہ، تو یہ ہے وہ حصہ، یا ذالکہ کا مطلب ہے یہ وہ عظیم نعمت، یا یہ وہ عظیم توفیق اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ خشیت کے بارے میں بھی میں وہاں بتا چکا ہوں آپ کو سورۃ الحشر کی آیات میں کہ خشوع اور خشیت کا کیا فرق ہے، اور میں نے بتایا تھا
کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، خاشعًا، پہاڑ کیا ہوگا؟ تھر تھر کانپے گا، زلزلہ آ جائے گا جب لاوا پھٹے گا. کیوں؟ خاشعًا. اور متصدیہ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھٹ پڑے گا. پہلے خشوع ہوگا، پھر اس کے بعد پھٹ پڑے گا. اور ایسا کیوں ہوگا؟ من خشیت اللہ. تو خشیت کیا چیز ہے؟ وہ داخلی کیفیت ہے، جو اندر لاوا پگ جو ہے وہ جوش کھا رہا ہے، وہ خشیت ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا اور البینہ، جی یہ دونوں کے مجموعے کو کیا کہا گیا؟ البینہ. یہ کیا ہے؟ یہ اتمام حجت ہے. یہ کس شخص کے نصیب میں آ سکتی ہے چیز؟ یہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت. ذالکہ، یہاں ذالکہ جو ہے تعظیم کے لیے، یہ بہت بڑی توفیق ہے، یہ عظیم نعمت ہے. لمن، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے، اپنے دل میں اپنے رب کے لیے جو ہے نرمی کے جذبات پیدا کرتا ہے. تو یہ تھی سورۃ البینہ.